السلام علیکم۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر جو ہمیشہ روشن، زندہ دل اور بے شمار کہانیوں کا مرکز رہا ہے۔ اس شہر کے ایک علاقے میں جو گورا قبرستان کے قریب واقع تھا، ایک خوبصورت اور ہونہار لڑکی رہتی تھی جس کا نام پری تھا۔ 22 سالہ پری ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی معصومیت، ذہانت اور خوبصورتی سب کو متاثر کرتی تھی۔ اس کے گہرے سیاہ بال، بڑی روشن آنکھیں اور چہرے پر موجود قدرتی مسکراہٹ اسے سب سے منفرد بناتے تھے۔ لیکن اس کی خوبصورتی کے پیچھے ایک دردناک کہانی چھپی ہوئی تھی جس کا آغاز ابھی ہونا تھا۔ پری اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والد جاوید صاحب ایک عام سرکاری ملازم تھے جو محنتی، دیانتدار اور اپنے بچوں سے بے گناہ محبت رکھنے والے انسان تھے۔ پری کی والدہ شگفتہ بیگم ایک گھریلو خاتون تھی جن کی زندگی کا مقصد اپنے بچوں کی پرورش اور خوشی تھا۔ پری کے 2 بہن بھائی بھی تھے۔ اس کا بڑا بھائی علی 25 سال کا تھا اور اپنے والد کے ساتھ گھر کے معاملات میں مدد کرتا تھا۔ علی مضبوط، بہادر اور اپنی بہنوں کا محافظ تھا۔ پری کی چھوٹی بہن مریم 16 سال کی تھی، معصوم اور شرارتی، جو ہمیشہ پری کی تعریف کرتی رہتی تھی۔ پری اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد گورا قبرستان کے قریب ایک کال سینٹر میں ملازمت کرتی تھی۔ رات کی شفٹ اس کا معمول بن چکی تھی، جو شام 6 بجے سے شروع ہو کر رات 2 بجے ختم ہوتی تھی۔ یہ نوکری اس کے لیے ضروری تھی کیونکہ وہ اپنے والدین کی مالی مدد کرنا چاہتی تھی۔ لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی نوکری اور قبرستان کے قریب رہنے کا یہ ملاپ اس کی زندگی کو ایک خوفناک موڑ دینے والا تھا۔ پہل سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ پری رات دیر گئے کام سے گھر واپس آتی تھی، کچھ کھاتی پیتی اور پھر سونے چلی جاتی۔ لیکن ایک رات جب وہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر واپس آ رہی تھی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ یہ احساس اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر گیا، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے گھر پہنچ گئی۔ پری کی زندگی جو پہلے عام سی اور پرسکون تھی، اب ایک انجانے خوف کے سائے میں لپٹنے لگی تھی۔ اس رات جب وہ اپنی ماں کی بات کو نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں گئی تو اسے ایک عجیب سا سکوت محسوس ہوا۔ کمرے کا ماحول سرد سا تھا، حالانکہ باہر کا موسم معمول کے مطابق گرم تھا۔ وہ یہ سوچ کر لیٹ گئی کہ شاید دن بھر کی تھکن اس کا وہم پیدا کر رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ نیند کی آغوش میں جانے لگی، اسے محسوس ہوا کہ کمرے کی چھت پر کچھ حرکت کر رہا ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور چھت کی طرف دیکھا، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دی اور خود کو سونے پر مجبور کیا، لیکن نیند اس رات اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اگلی رات اس کے ساتھ کچھ اور عجیب ہوا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے بالوں کو ہلکے سے کھینچا ہو۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور ادھر ادھر دیکھا، لیکن کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے استغفار پڑھنا شروع کیا اور روشنی جلا کر پورے کمرے کا جائزہ لیا، لیکن کمرہ خالی تھا۔
جب اس نے اپنی ماں کو یہ بات بتائی تو شگفتہ بیگم نے اسے محبت سے گلے لگایا اور کہا، بیٹا تم بہت تکی ہوئی ہو اور یہ سب تمہارے دماغ کی چالیں ہیں، استغفار پڑھا کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ پری نے دل ہی دل میں ماں کی بات کو تسلیم کیا، لیکن اسے یقین تھا کہ جو کچھ وہ محسوس کر رہی تھی وہ محض ایک وہم نہیں تھا۔ چند دن بعد جب وہ رات کو اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر واپس آ رہی تھی تو گورا قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے عجیب سا منظر دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کوئی سایہ کھڑا تھا جو ایک طرف جھکا ہوا تھا۔ پہلے اس نے اسے کسی فقیر یا مسافر کا سایہ سمجھا، لیکن جیسے ہی اس نے غور کیا وہ سایہ اچانک غائب ہو گیا۔ اس کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے جلدی سے قدم بڑھائے اور گھر کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ اس رات پری کی نیند ایک بار پھر عجیب خوابوں کی نظر ہو گئی۔ خواب میں وہ خود کو قبرستان کے بیچوں بیچ کھڑے دیکھتی جہاں ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی۔ اچانک دھند میں سے ایک خوفناک چہرہ نمودار ہوتا ہے جو اسے قریب آنے کی دھمکی دیتا۔ وہ خواب سے چیخ مار کر جاگ گئی اور اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ یہ واقعات پری کی زندگی کا معمول بنتے جا رہے تھے۔ کبھی اسے ایسا لگتا جیسے کوئی اس کے کمرے میں موجود ہے، کبھی چلتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دیتی اور کبھی وہ محسوس کرتی جیسے کوئی اسے قریب سے گور رہا ہو۔ ایک دن جب وہ اپنے کمرے میں بیٹی کتاب پڑھ رہی تھی تو کھڑکی کے باہر کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ خوفزدہ ہو کر کھڑکی کی طرف گئی، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ جب اس نے کھڑکی بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ جیسے کسی ٹھنڈی چیز سے ٹکرایا۔ یہ ٹھنڈک ایسی تھی جیسے کسی مردہ جسم کی ہو۔ پری نے فوراً دروازہ بند کیا اور اپنے والدین کو یہ بات بتائی، لیکن ان کا جواب ہمیشہ کی طرح وہی تھا، یہ سب تمہارا وہم ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک رات جب وہ اپنی ڈیوٹی سے واپس آ رہی تھی اس نے قبرستان کے قریب پھر وہی سایہ دیکھا، لیکن اس بار وہ زیادہ واضح تھا۔ سایہ نہ صرف حرکت کر رہا تھا بلکہ اس کے پیچھے چل بھی رہا تھا۔ پری نے گھبرا کر اپنی رفتار بڑھا دی، لیکن وہ سایہ اس کے پیچھے بڑھتا رہا۔ آخر کار وہ اپنے گھر کے قریب پہنچی تو سایہ اچانک غائب ہو گیا۔ اس رات جب وہ سوئی تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے سرہانے کھڑا ہو۔ نیند میں ہی وہ بڑبڑانے لگی، کون ہے؟ لیکن جواب میں ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دی، یہ صرف آغاز ہے۔ پری نے چیخ ماری اور جاگ گئی۔ اس کے والدین کمرے میں آئے، لیکن وہ بس کانپتی ہوئی انہیں دیکھتی رہی اور کچھ نہ بول سکی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پری کو یقین ہو گیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اس کے وہم یا خواب نہیں بلکہ ایک خوفناک حقیقت ہے۔ پری کی زندگی پر خوف کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اب وہ نہ صرف قبرستان کے سائے اور عجیب و غریب خوابوں سے پریشان تھی بلکہ اس کے ارد گرد ہونے والے واقعات اس کے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے لگے تھے۔ ہر رات اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی غیر انسانی قوت اس کے قریب ہے، جیسے وہ ہر وقت اسے دیکھ رہی ہو اور اس کی زندگی پر قابض ہو چکی ہو۔
اس رات جب پری اپنی ڈیوٹی سے لوٹی تو اس کے والدین نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس کا رنگ پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کے نیچے خلکے پڑ چکے تھے اور وہ ہر بات پر چونک جاتی تھی۔ شگفتہ بیگم نے اس سے پوچھا، پری کیا ہوا ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ لیکن پری نے صرف یہ کہہ کر بات ٹال دی، کچھ نہیں، بس تھکن زیادہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ پری کے دل میں خوف اتنا سرایت کر چکا تھا کہ وہ کسی کو کچھ بتانے سے ڈرتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر کسی نے اس بات کو یقین کیا تو شاید حالات مزید بگڑ جائیں گے۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دور سے دیکھ رہا ہو۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ اچانک اس کے کمرے کی لائٹ چپکنے لگی اور ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے قریب آ کر سانس لی ہو۔ پری نے فوراً اپنے والدین کو بلایا، لیکن جب تک وہ کمرے میں پہنچے سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ پری کو تسلی دیتے رہے کہ یہ محض بجلی کی خرابی ہو سکتی ہے، لیکن پری کو یقین تھا کہ یہ کچھ اور ہے۔ کچھ دن بعد پری کے جسم پر عجیب و غریب زخموں کے نشان ظاہر ہونے لگے۔ وہ نشان ایسے تھے جیسے کسی نے ناخنوں سے نوچا ہو۔ شگفتہ بیگم نے جب یہ نشان دیکھے تو وہ خوفزدہ ہو گئی۔ انہوں نے فوراً پری سے پوچھا یہ نشان کیسے لگے، لیکن پری کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی رات جب پری سو رہی تھی تو اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے بال کھینچ رہا ہے۔ وہ چیخ مار کر جاگی لیکن کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اس کے والدین دوڑ کر کمرے میں آئے لیکن وہ بس کانپتی ہوئی ان کی طرف دیکھتی رہی اور کچھ نہ کہہ سکی۔ ایک رات پری کے والد نے اسے گھر کے صحن میں بے ہوش پایا۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، چھوڑ دو مجھے، خدا کے واسطے مجھے اکیلا چھوڑ دو، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب انہوں نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی تو اس کی آنکھیں عجیب سی ہو چکی تھی جیسے کسی اور کی ہو۔ اچانک وہ چیخ کر بولی، یہ تمہاری پری نہیں ہے، یہ اب ہماری ہے۔ یہ سن کر شگفتہ بیگم کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے فوراً قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، لیکن پری زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے کئی لوگوں کی آواز ایک ساتھ گونج رہی ہو۔ پری کے بھائی دانش جو ہمیشہ اس کے قریب رہتے تھے اس رات اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی دانش نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی پری نے اسے زور سے دھکا دیا۔ دانش دیوار سے ٹکرایا اور بے ہوش ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد دانش کی حالت بگڑنے لگی اور اسے فوراً اسپتال لے جایا گیا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ اب وہ دنیا میں نہیں رہا۔ دانش کی موت نے گھر کو غم اور خوف کے اندھیرے میں دھکیل دیا۔ شگفتہ بیگم اور ان کے شوہر کا دل ٹوٹ چکا تھا، لیکن وہ بے بس تھے۔ پری کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ کبھی چیختی، کبھی ہنستی اور کبھی کسی نامعلوم زبان میں باتیں کرنے لگتی۔ وہ کھانے پینے سے بھی انکار کرنے لگی۔ شگفتہ بیگم نے کئی روحانی علاج کرنے والے سے رابطہ کیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن پڑوسی میں رہنے والی ایک عورت نے شگفتہ بیگم کو بتایا، بیوی میں بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسی ہی مشکلات سے گزری ہوں، لیکن ہمیں ایک نوجوان لڑکے حیدر نے بچایا۔ وہ بہت نیک اور روحانی علم رکھنے والا انسان ہے، وہ شاید آپ کی پری کو بھی بچا سکے۔ یہ سن کر شگفتہ بیگم کے دل میں امید کی کرن جاگی۔ وہ فوراً اپنے شوہر کے ساتھ حیدر کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگی۔
شگفتہ بیگم اور ان کے شوہر نے حیدر کا پتہ معلوم کر لیا تھا اور ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ اس سے مدد مانگنے کے لیے جائیں گے۔ ان کے دل میں ایک ہی امید تھی، شاید حیدر ہی وہ شخص ہے جو ہماری بیٹی کو اس دردناک مصیبت سے نجات دلا سکے گا۔ وہ دونوں صبح سویرے ہی حیدر کے گھر روانہ ہو گئے۔ کراچی کے دفاعی علاقے میں واقع اس کا گھر شہر کے باقی حصوں سے کچھ دور تھا، پر وہاں کی فضا ایک الگ ہی سکون محسوس کراتی تھی۔ شگفتہ بیگم کا دل تیز دھڑک رہا تھا، لیکن وہ پوری امید کے ساتھ حیدر تک پہنچنے کے لیے آگے بڑھی۔ حیدر کا گھر ایک سادہ سا مکان تھا، لیکن وہاں ایک خاص نوعیت کی روحانیت کی لہر محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ دونوں دروازے تک پہنچے تو حیدر خود ہے ان کے استقبال کے لیے آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی ذہانت اور سکون تھا، جیسے وہ دنیا کے سب سے بڑی حقیقت کو جانتا ہو۔ آئیے اب دونوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، میں نے آپ کا انتظار کیا، حیدر نے محبت سے کہا۔ شگفتہ بیگم نے فوراً اپنی بیٹی کی حالت کے بارے میں بتایا۔ حیدر صاحب، ہماری بیٹی پری پر ایک انتہائی خطرناک جنات کا سایہ ہے۔ ہم نے بہت سے روحانی علاج کروائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ براہ کرم آپ ہماری مدد کریں۔ حیدر نے گہری سانس لی اور کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ایک عام مسئلہ نہیں ہے، جنات کا یہ اثر بہت گہرا ہے اور ان کا تعلق کسی معمولی جادوگر سے نہیں بلکہ ایک طاقتور اور ظالم جنات کے سردار سے ہے۔ اس کے بعد حیدر نے اپنی جیب سے کچھ پرانے کاغذات نکالے اور انہیں پڑھنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی طاقت تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا سے بات کر رہا ہو۔ حیدر نے ان سے کہا کہ وہ فوراً پری کو لے کر ان کے پاس آئے تاکہ وہ اس کی حالت کا جائزہ لے سکے۔ وہ تینوں پری کے گھر پہنچے۔ جب حیدر کمرے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں ایک جادوئی چمک تھی۔ پری بے ہوش پڑی تھی، لیکن اس کے جسم پر ایک سرد لہر محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ کسی غیر انسانی طاقت کی گرفت میں ہو۔ حیدر نے اپنے ہاتھ میں ایک خاص نقشہ پکڑا اور اسے بلند کیا۔ اس نقشے پر کچھ عجیب سی علامتیں تھیں، جنہیں دیکھ کر پری کی حالت اور بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ حیدر نے اپنا ایک ہاتھ پری کے سر کے قریب لایا اور آہستہ آہستہ کچھ الفاظ میں پڑھنا شروع کیا۔ یہ جنات جو پری پر قابض ہیں اپنی طاقت خوب بڑھانے کے لیے ہر طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کا سردار بہت طاقتور ہے، وہ ہمارے درمیان نہیں رہتا بلکہ جنات کی ایک دوسری دنیا میں ہوتا ہے۔ پری کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جھلک آئی اور اچانک اس کی آنکھوں میں خون کی لکیریں نمودار ہو گئی۔ وہ بے قابو ہو گئی اور چلا کر کہا، چھوڑ دو مجھے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ حیدر نے فوراً ایک تیز آواز میں کوئی محسوس کلمات پڑھنا شروع کیے اور اس کی زبان میں ایک خاص طاقت تھی۔ جب وہ کلمات ختم ہوئے تو کمرے کی فضا میں ایک ہلکی سی گونج محسوس ہوئی اور پورے کمرے میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ یہ جنات ہمیں تنگ کرنے کے لیے بہت کچھ کریں گے، لیکن اب انہیں جاننا ہوگا کہ ہم بھی ان سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ حیدر نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ اس کے بعد حیدر نے ایک خاص دھاگا نکالا، جیسے وہ جنات کے اثرات کو کم کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس دھاگے کو اس نے پری کے جسم کے ارد گرد لپیٹنا شروع کیا۔ جیسے ہی دھاگا اس کے جسم پر لگا، پری کے جسم میں ایک جھرجھری سی آئی اور اس کی حالت میں ایک تبدیلی آنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے خون کی لکیریں مٹنے لگی اور اس کی سانسیں معمول پر آنے لگی۔ جیسے ہی حیدر نے یہ عمل مکمل کیا، کمرے میں اچانک ایک زوردار آواز آئی،
جیسے کوئی بگڑا ہوا جن غصے میں آ گیا ہو۔ پری کی آنکھوں میں ایک اور تبدیلی آئی اور وہ پھر سے چمکنے لگی، لیکن اس بار ان میں کچھ اور ہی جذبات تھے۔ تم میرے ساتھ نہیں کھیل سکتے حیدر، ایک خوفناک آواز کمرے میں گونجی اور پوری فضا میں ایک بدبو سی پھیل گئی۔ حیدر نے دل کی گہرائی سے ایک اور کلمہ پڑھا اور کہا، تمہیں اب یہاں سے جانا ہوگا، تمہاری حکمرانی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ حیدر کے کلمات کی گونج میں پورا کمرہ سنسان ہو گیا تھا۔ جیسے ہی وہ آخری کلمہ پڑھ رہا تھا، پری کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری، جیسے کوئی طاقتور جن اس کے جسم میں بڑھ چکا ہو۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھی اور اس کے منہ سے ایک خوفناک ہنسی نکلنے لگی۔ یہ ہنسی اس کی نہیں تھی بلکہ کسی اور کی آواز تھی جو اس کی آواز میں گونج رہی تھی۔ تم کچھ نہیں کر سکتے حیدر، ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے، وہ جن غصے سے بولا۔ حیدر کی آنکھوں میں ایک دم شدت آ گئی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اب یہ لڑائی اپنی آخری حد تک پہنچنے والی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ جنات کی اس جنگ کا صرف ایک ہی حل ہے، ان کی مکمل شکست۔ یہ تمہارا آخری موقع ہے جن، حیدر نے پوری طاقت کے ساتھ کہا، اور اس کے الفاظ میں ایک خاص قوت تھی جو کمرے میں موجود ہر چیز کو لرزہ کر رہی تھی۔ پری کی آنکھوں میں خون کی لکیریں پھر سے ابھری اور اس کے جسم میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہونے لگی۔ وہ تیز تیز سانسیں لے رہی تھی، جیسے کوئی طاقتور جن اس کے اندرونی روح کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ جن پھر سے بولا، تم نہیں جیت سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تمہاری زندگی کو تباہ کر دیں گے۔ حیدر نے دل میں مضبوطی سے ارادہ کیا کہ اس جن کو اس کی جگہ تک پہنچا دے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ اس نے ایک بار پھر کمرے میں موجود تمام قوتوں کو محسوس کیا اور اپنے اندر کی روحانی طاقت کو یکجا کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو اس وقت کا راز تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی آخری کوشش ہی فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ حیدر نے ایک خاص عمل شروع کیا جسے وہ جنات کو شکست دینے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس نے ایک نیا نقشہ تیار کیا جو جنات کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ اس نقشے پر مخصوص علامتیں اور کلمات درج تھے جو صرف روحانی طاقت رکھنے والے افراد ہی سمجھ سکتے تھے۔ حیدر نے اس نقشے کو بلند کر کے پڑھنا شروع کیا، اور جیسے ہی اس کے الفاظ کمرے میں گونجنے لگے، ایک پراسرار روشنی پوری جگہ میں پھیلنے لگی۔ پری کی حالت میں مزید تبدیلی آئی اور وہ بے قابو ہو کر مزید چیخنے لگی، لیکن اس کی آواز میں اب وہ قوت نہ تھی جو پہلے تھی۔ جنات کی طاقت کم ہوتی جا رہی تھی۔ یہ تمہاری آخری بار ہے جن، اب تمہاری حکمرانی ختم ہو چکی ہے، حیدر نے اعلان کیا۔ جیسے ہی حیدر کے الفاظ مکمل ہوئے، کمرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور جنات کی پوری قوت ایک ہی لمحے میں کمزور ہو گئی۔ پری کی آنکھوں سے خون کی لکیریں مٹ گئی اور اس کی سانسوں میں سکون آ گیا۔ جنات کی آوازیں دم توڑ گئی اور پوری فضا میں سکوت چھا گیا۔ پری کی حالت بہتر ہو گئی اور وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور حیدر کی طرف دیکھا۔ حیدر کے چہرے پر ایک سکون کی لہر تھی، جیسے وہ مکمل طور پر آزاد ہو چکی ہو۔ حیدر، تم نے مجھے بچا لیا، پری کی آواز ہنسی میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔
شگفتہ بیگم اور ان کے شوہر نے حیدر کا شکریہ ادا کیا۔ شگفتہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے، کیونکہ ان کی بیٹی اب خطرے سے باہر تھی۔ ہمارا شکر گزار ہو حیدر، تم نے ہماری بیٹی کو بچا لیا۔ ہم کبھی تمہارے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکیں گے۔ شگفتہ بیگم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حیدر نے سر جھکا کر کہا، یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں آپ کی مدد کر سکا، لیکن میں صرف ایک واسطہ تھا، اصل طاقت تو اللہ کی ہے۔ پری اب مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی تھی اور اس کی حالت پہلے جیسے ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے والدین سے گلے لگ کر کہا، اب مجھے ہوپ نہیں آ رہا، مجھے تمہاری دعائیں اور حیدر کی مدد نے بچا لیا۔ جنات کی آخری شکست۔ حیدر نے پری اور اس کے والدین کو تسلی دی اور کہا، اب جنات کا دندہ ختم ہو چکا ہے، وہ تمہاری دوبارہ تم لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ پھر حیدر نے پری کے گھر میں ایک خصوصی دعائیہ عمل کیا تاکہ جنات کا سایہ مکمل طور پر دور ہو جائے اور اس کی زندگی میں سکون اور امن لوٹ آئے۔ اس دن کے بعد پری اور اس کے والدین نے حیدر کا شکریہ ادا کیا اور اس نے واپسی اپنی زندگی کی طرف قدم بڑھایا۔ جنات کے سائے ختم ہو گئے اور پری کی زندگی میں خوشیاں واپس آئی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ حیدر کی مدد کا شکریہ تھا جو اس کے لیے ایک فرشتہ بن کر آیا تھا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ نیچے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔